اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبي. تو وہ کہنے لگے کہ یار تمہارے مولانا اتنے خوبصورت ہیں، تمہارے مذہبی رہبر، تو تمہارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کتنے خوبصورت ہوں گے جو اصل تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو حسن و جمال حدیث کی کتابوں میں موجود ہے. اور یاد رکھو یوسف علیہ السلام کو اللہ نے حسن تو بہت زیادہ دیا، مگر جمال اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ دیا ہے. حسن میں اور جمال میں فرق ہے. جمال حسن سے اوپر کی چیز ہے، حسن جمال سے نیچے کی چیز. اب آپ کہیں گے کیا فرق ہے؟ اب وہ موضوع ہٹ رہا ہے لیکن اب بات چل پڑی ہے تو بتا دوں. جمال اور حسن میں فرق یہ ہوتا ہے کہ حسن کہتے ہیں کوئی پیاری چیز ہو، پہلی نظر میں ایک دم آپ اس کی طرف مائل ہو جائیں. جیسے بچے جو ہے نا، بچے حسین ہوتے ہیں، جمیل نہیں ہوتے. بچے کتنے پیارے لگتے ہیں، چھوٹے چھوٹے پیارے پیارے. جمال ان میں جب پیدا ہوتا ہے جب وہ جوان ہو جاتے ہیں. جب جوان ہو جاتے ہیں تو ایک دم دیکھ کے ان کی طرف طبیعت مائل نہیں ہوتی، گود میں اٹھا کے پیار کرنے کا دل نہیں کرتا ان کو. لیکن جب اس کے ساتھ آہستہ آہستہ رہنا شروع کرو گے تو اس کے جمال سے متاثر ہو کر اس پر عاشق ہو جاؤ گے. یہ ہوتا ہے جمال، یعنی ہر لحاظ سے اعضاء میں تناسب ہو، بولنے کا انداز، چلنے کا انداز، بات. بچے جو چلتے ہیں ٹیڑے میڑے چلتے ہیں، بولتے ہیں تو توتلے بولتے ہیں، تو یہ جمال تھوڑی ہے. جب جوان ہوتے ہیں، کیسا جوان آدمی کی چال میں وقار پیدا ہوتا ہے. پھر ہر ایک کی اپنی چال ہوتی ہے. بعض پھدک پھدک کے چلتے ہیں، ٹھیک ہے، جمال نہیں ہوتا. بعض کی چال بڑی اسٹائلش ہوتی ہے، ان کو بنینزا والے اپنے اشتہار میں لے کر آتے ہیں کہ آپ ذرا چل کے دکھائیں پلیز، ٹھیک ہے نا، تاکہ وہ پھر ٹی وی میں آئیں گے نا. تو باڈی لینگویج ہے، بولنے کا انداز ہے، یہ ساری چیزیں جو ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ جو جمال تھا، ایسا جمال اللہ نے کائنات میں کسی میں پیدا نہیں کیا. یوسف علیہ السلام جمال میں ہمارے نبی سے کم تھے، حسن میں زیادہ تھے. تبھی آپ دیکھیں کہ حضرت یوسف کو پہلی نظر میں عورتوں نے دیکھا تو ہاتھ کاٹ ڈالے، کیونکہ حسن تھا. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال کو اگر عورتیں دیکھ لیتی تو گردنیں کاٹ دیتی. تو آپ کہہ سکتے ہیں بھائی بہت سی خواتین نے نبی کو دیکھا تو گردن کیوں نہیں کاٹی؟ ایک دفعہ دیکھا، رہی نہیں. رہی کون تھی؟ آپ کی زوجات، آپ کی بیویاں آپ کے ساتھ رہی تھیں، حضرت عائشہ اور دوسری. وہ پھر عشق سے بھی زیادہ محبت کیا کرتی تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، کیونکہ جمال اس حسن کو کہتے ہیں جس میں روب ہو. عورتیں حسین ہوتی ہیں، مرد جمیل ہوتے ہیں. اس سے بھی بڑا واضح. اور اللہ تعالیٰ نے مرد کو، ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے، عورت سے زیادہ خوبصورت بنایا ہے. آپ حیران ہو گئے یار یہ تو غلط غلط باتیں شروع کر دی ہیں. حقیقت ہے یہ، مرد کو اللہ نے عورت سے زیادہ خوبصورت بنایا ہے. اس کی بہت ساری دلیلیں ہیں. پہلی دلیل کہ اللہ نے ہر صلاحیت مرد میں زیادہ رکھی ہے، تو جمال زیادہ کیوں نہیں رکھا ہوگا اس میں؟ وہ کامل ہے. عورت کو تو کمزور بنایا ہے. دوسری بات یہ کہ اگر آپ کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تو جانوروں میں دیکھ لو. دنیا میں جتنے بھی جانور ہیں ان میں نر زیادہ خوبصورت ہوتے ہیں اور مادہ خوبصورت نہیں ہوتی. مرغا مرغی میں کون خوبصورت ہے؟ بولو نا یار، کوئی پریشانی کی بات. مرغا، میں جب کوئی بات شروع کرتا ہوں نا تو وہ کھوپڑی میں اتار دوں. مرغے میں حسن نہیں ہے، کیا ہے؟ جمال ہے. حسن مرغی میں. اچھا کون لگتا ہے؟ مرغا، جمال کی وجہ سے. وہ الگ بات ہے کہ اس کو اچھی مرغی لگتی ہے لیکن اگر آپ ایک تھرڈ پارٹی دیکھے گی تو اس کو کون اچھا لگے گا؟ مرغا. اس میں کیا ہے؟ روب ہے، جمال ہے، کلغی ہے، اس کی آواز ہے، کیسے چیختا ہے. مرغی تھوڑی چیخ سکتی ہے ایسے. چال دیکھو مرغے کی، اسٹائل دیکھو بات چیت کرنے کا، گردن ایسے اکڑ کے دیکھتا ہے. تو یہ جمال ہے. ببر شیر اور شیرنی میں کس میں زیادہ خوبصورتی ہے؟ شیر. بال ہیں، اس کی چال زیادہ خوبصورت ہے شیرنی سے. اسی طرح یہ جو سرخاب ہے نا، سرخاب، سرخاب کا نر ہے جس کو سرخاب کہتے ہیں. سرخاب کی مادہ میں خوبصورتی نہیں ہے. مور کو دیکھ لو، مور میں نر ہے جس کے خوبصورت بال ہیں اور ایسے پر پھیلا کے کھڑا ہوتا ہے.
مورنی میں وہ خوبصورتی کہیں بھی نہیں ہے. جانوروں میں کوئی جانور ایسا نہیں ہے جس میں مادہ زیادہ خوبصورت ہو, تو انسانوں میں کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ آپ کو اور ہم کو کیوں اچھی لگتی ہیں وہ ایک الگ بات ہے, وہ ایک الگ چیز ہے, کیونکہ ان میں حسن ہے نا, حسن کی طرف فوراً مائل ہوتا ہے انسان, فوراً مائل. جیسے کسی بچے کو ہم دیکھتے ہیں تو فوراً دل چاہتا ہے, بچے کو کتنے پیارے ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے مننے, چھوٹا منا کہتے ہیں نا لوگ اس کو, لیکن جمال کب پیدا ہوگا؟ جوان ہو جائے گا. پھر اس میں ایک بچے تو لڑک لڑک کے چلتے ہیں اور ادھر گر رہے ہیں, بات کرتے ہیں توتلے, یہ کوئی خوبصورتی تھوڑی ہے. خوبصورتی تو جب ہے جب بات کرنا سیکھ جائیں, چلنا سیکھ جائیں, لڑکے نہیں, گرے نہیں, گھڑ سواری سیکھ جائیں اور یہ سب چیزیں سیکھ جائیں. پھر تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسی چال تھی, ایسی چال, اتنی خوبصورت چال اس کائنات میں اللہ نے کسی کی پیدا نہیں کی. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بولنے کا جو انداز تھا اتنا خوبصورت تھا کہ اس کائنات میں ایسا انداز اللہ نے کسی کا پیدا نہیں کیا. ہمارے نبی کے مسکرانے کا جو انداز تھا ایسا انداز اللہ نے کسی کا پیدا نہیں کیا. آج پبلک کو ہنستے ہوئے تو دیکھو, ان کے لطیفے پہ اتنی ہنسی نہیں آتی جتنی ان کی ہنسی کو دیکھ کے ہنسی آ رہی ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا, جو پبلک ہنس رہی ہوتی ہے. ایک دفعہ میں بیٹھا ہوا, یہ جو لڑکے لونڈے لپاڑے بیٹھے ہوتے ہیں نا سڑکوں پہ, ان کو ہنسنے کا انداز دیکھو ذرا, کہیں سے آواز آئے گی کھی 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 کر کے آواز آنا شروع ہوگی. کبھی ایسا لگتا ہے جیسے ٹائر کا وہ ہوا نکل رہی ہے کر کے. میں ایک دن میں نے کہا ٹائر وائر پھٹا ہے, کوئی ہوا نکل رہی ہے, پتہ چلا کوئی بندہ ہنس رہا ہے, عجیب سے. ماں باپ سکھاتے ہی نہیں کچھ, ہا 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 کر کے ہنس رہے ہیں پاگلوں کی طرح, رو رہے ہیں. تو بعض لوگ روتے ایسے ہیں کہ ان کے رونے کو دیکھ کے انسان کی ہنسی نکل جاتی ہے, کہتے ہیں کیسے رو رہا ہے. تو ہمارے نبی کے رونے کا انداز دیکھو, ہمارے نبی کے مسکرانے کا انداز. تو ایک ایک سر کے بال سے لے کے پاؤں کے ناخن تک کوئی ایک چیز بھی ہمارے نبی کی ایسی نہیں تھی, کوئی انداز ایسا نہیں تھا جس میں کوئی ذرا سا بھی فالٹ نکال سکے کہ نہیں جی یہ جو ہے نا یہ والی ادا آپ کی ہمیں اچھی نہیں لگتی. تبھی تو جو تھوڑے دن نبی کے پاس رہتے تھے وہ کیا ہو جاتے تھے؟ عاشق ہو جاتے تھے. اور آپ کی بیویوں کو آپ سے اتنی محبت تھی. یہ جو گورے اعتراض کرتے ہیں نا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم 50 سال کے تھے اور شادی 9 سال کی لڑکی سے کی ہے, یہ تو معاذ اللہ ظلم ہے. امی عائشہ سے پوچھو کہ ظلم ہے یا ان پر احسان ہے. وہ اتنی محبت کرتی تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے, وہ یہ سمجھتی تھی کہ میرے باپ نے اس کائنات میں اس سے بہتر میرے لیے کوئی رشتہ تلاش کر ہی نہیں سکتا تھا میرا باپ. اتنی محبت تھی کہ ایک دفعہ حضرت سودا سفر میں, وہ دوسرے اونٹ پہ, اور اس میں وہ جو پہلے رکھے جاتے تھے نا, کیا ہوتے تھے, وہ کجاوا رکھا جاتا تھا, اس میں حضرت سودا ہیں, اور اونٹ کے دوسرے اس میں حضرت عائشہ ہیں. اس وقت آپ کی 2 زوجات تھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں سفر میں, لیکن آپ نے کہا کہ بھائی ان کا بھی حق ہے. کچھ دیر کے لیے حضرت سودا کے پاس چلے گئے. حضرت عائشہ کو اتنی تکلیف ہوئی ہے, اتنی تکلیف کہ مجھے چھوڑ کے وہاں کیوں بیٹھے ہوئے ہیں, لاشعوری یعنی غیر طبعی. فرماتی ہیں کہ میں نے اپنا پاؤں باہر نکالا تاکہ مجھے کوئی بچھو کاٹ لے اور میں مر کے ہلاک ہو جاؤں. یہ ہوتا ہے کہیں, ڈائلاگ ہوتے ہیں, میں تمہارے لیے آسمان کے تارے توڑ کے لاؤں گا, 500 روپے کا بیلنس جلواتے ہوئے جان نکلتی ہے. ٹھیک ہے نا, باتیں تو بہت ہیں. اور اگر عشق ہوتا بھی ہے تو گرل فرینڈ سے ہوتا ہے نا, بیوی سے تھوڑی ہوتا ہے. میاں بیوی کے تو جذبات وہ تھوڑی رہتے ہیں جو گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کے ہوتے ہیں. وہ تو منع کے ابا اور یہ سب چیزیں ہو جاتی ہیں. یہ منع کی امی ہے اور یہ منع کے ابا ہیں. تو 9 سال 10 سال آپ کی عمر ہے اور 50 سال کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, مگر ایک 9 سال کی جوان لڑکی کو 50 سال کے اپنے شوہر سے اتنا عشق ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے بھی وہاں جا کر کیوں بیٹھے ہیں. وہ اگر آج گوروں کے اعتراضات سن لیں, بولیں گے تم کہہ رہے ہو کہ ان پر ظلم ہوا, وہ کہیں گے تمہاری عقل ماری گئی ہے, تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے. ٹھیک ہے نا, میرے باپ نے میرے لیے جو اس سے بہتر سلیکشن میرے لیے کوئی ہو ہی نہیں سکتی تھی. تو کہاں سے کہاں بات چلی جاتی ہے. تو ہمارے نبی کو یہ جو مضمون میں بیان کر رہا ہوں یہ حدیث سے ثابت ہے. حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جو اشعار پیش کیے وہ کیا تھے؟ وَمِثْلُكَ لَمْ تَرْ عَيْنِي قَطُّ,
آپ جیسا حسین میری آنکھ نے کبھی نہیں دیکھا. وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ, اور آپ سے زیادہ جمیل اللہ نے کسی کو پیدا نہیں کیا. اگر حسین کا لفظ بولتے تو اشکال ہوتا, کیونکہ نبی فرما چکے تھے کہ آدھا حسن اللہ نے یوسف علیہ السلام کو دیا ہے, تو آدھا باقی تقسیم کیا. تو اس لیے انہوں نے کیا کہا, اجمل منک لم تلد النساء, آپ سے زیادہ جمال والا کوئی کسی عورت نے پیدا کیا ہی نہیں ہے. خلقت مبرأ من کل عیب, ہر عیب سے, یعنی جو انسانوں میں جو عیب سمجھا جاتا ہے ان تمام قسم کے عیوب سے اللہ نے آپ کو پاک پیدا کیا ہے. اور آگے بڑے عجیب الفاظ ہیں, کأنک قد خلقت کما تشاء, ایسا لگتا ہے کہ اللہ نے آپ کو آپ سے پوچھ کے بنایا ہے. حالانکہ پوچھ کے تو نہیں بنایا, وہ تو تھے ہی نہیں. فرماتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ یا رسول اللہ آپ کی خوبصورتی, آپ کے انداز, آپ کے بول, آپ کی چال بات کرنے کا, آپ کی مسکراہٹ, آپ کا رونا, آپ کے اخلاق. ہمارے نبی غصہ نہیں کرتے تھے. ہم کیسے غصے میں پھڑپڑاتے ہیں, گالیاں نکالنا شروع کر دیتے ہیں. گالیاں نہیں دیتے تھے, فحش کلام نہیں تھا, سخاوت تھی, دل کے باطنی اخلاق بھی بہت اچھے, بے انتہا سخاوت, فقر و فاقہ کا خوف ہی نہیں. ہمارے نبی کے ایسے خوبصورت انداز تھے کہ حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا فتح مکہ کے موقع پر کہ فلاں شخص کو جہاں بھی پاؤ قتل کر دو, فلاں شخص کو جہاں بھی پاؤ قتل کر دو. وہ شخص کہیں بھاگ بھوگ کے آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھ گیا. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ سے وہ بہت بڑا مجرم تھا, اس نے بڑے بڑے جرائم کیے تھے, اس کی معافی نہیں کی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کے بیٹھ گیا. پھر اس نے کلمہ پڑھا, اسلام قبول کیا. تو آپ نے صحابہ سے پوچھا کہ میں نے تمہیں کہا تھا کہ جہاں پاؤ ان کو قتل کر دو, تو جب یہ میرے سامنے آ کے بیٹھا تھا تم نے قتل کیوں نہیں کیا؟ بھئی میرا تو حکم یہ تھا نا کہ جہاں, کلمہ تو بعد میں پڑھا ہے نا اس نے. تو صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ, جب آپ کے سامنے بیٹھا تھا آپ آنکھ سے اشارہ کر دیتے. آپ نے فرمایا ما کان لنبی ان تخون عینہ, نبی کی شان نہیں ہے کہ اس کی آنکھ خیانت کرے. کیسے عجیب اخلاق ہیں. کیوں؟ وہ میرے سامنے جب بیٹھا ہے میں اس کی طرف متوجہ ہوں, وہ یہ سمجھے گا کہ میں اس کو قتل نہیں کر رہا, اور میں بات اس سے کروں اور اشارے آنکھوں سے تمہیں کروں کہ اس کو مار دو. آج یہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ سامنے کچھ ہے, پیٹھ پیچھے کچھ ہے. کیسے خوبصورت اخلاق ایک یتیم کے, جو نہ کسی یونیورسٹی میں پڑھا نہ کسی مدرسے میں اس نے علم حاصل کیا, لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے, مگر اتنے بڑے دشمن کو جس کو قتل کرنا چاہتے ہیں صحابہ سے امید رکھ رہے ہیں میرے اشارے کے بغیر قتل کرو. اور صحابہ کہہ رہے ہیں بھائی اشارہ کیوں نہیں کر رہے؟ فرمایا یہ کیسے ہو سکتا ہے, میرے سامنے بیٹھا اور میں دوسری طرف آنکھ سے اشارہ کر رہا ہوں. تو یہ اخلاق تھے. تو انہوں نے کیا فرمایا, کأنک قد خلقت کما تشاء, ایسا لگتا ہے کہ اللہ نے آپ کو آپ سے پوچھ کے بنایا ہے. تو یہ بھی ہمارا عقیدہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعریف کی, اس تعریف میں مشہور ترین آیت جو سب سے زیادہ زبانوں پہ ہے, انک لعلی خلق عظیم, کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بہترین اخلاق پر ہیں. ایک آیت تو یہ ہے. دوسری طرف قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, اے لوگو تمہارے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ایک بہترین نمونہ موجود ہے. یعنی تمہیں سیرت میں نبی کو اپنا لیڈر بنانا ہے, نبی کو فالو کرنا ہے. آج تہذیبوں کا اور کلچر کا ٹکراؤ ہے بہت زیادہ. ایک طرف لبرلزم کی انتہا ہے, ایک طرف مذہب کی انتہا ہے. تو ہم نے زندگی کے تمام پہلوؤں میں جو فالو کرنا ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنا ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں نا اپنی بات, کوئی کنفیوژن تو نہیں ہے؟
سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سب سے بڑا معجزہ ہے، جو آپ کے نبی ہونے کی دلیل ہے، کہ آپ کی سیرت میں، آپ کی زندگی میں ہمیں ہر پہلو سے ہدایت ملتی ہے۔ آپ نے بڑے بڑے جنگی کمانڈروں کے نام سنے ہوں گے، ہٹلر تو بہت مشہور ہے۔ میرا بھی جرمنی جانے کا پلان ہے، تو میں نے سوچا تھا وہاں میں کیا ولاگ بناؤں گا نا، مجھے خیال آیا کہ میں جیسے مکہ مدینہ جاتے ہیں تو ہم وہاں کے بڑوں کے نام، اور پھر مصر جاتے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ، تو میں نے کہا جرمنی جاؤں گا تو میں کہوں گا حضرت ہٹلر رحمۃ اللہ علیہ۔ گوروں کے تو وہ حضرت بھی ہیں، ان کے وہ رحمۃ اللہ علیہ بھی ہیں۔ ہٹلر کا نام سنا ہوگا آپ نے، بہت بڑا کمانڈر تھا، جنگ میں اس کی بہت فتوحات ہیں، یہ کر دیا وہ کر دیا، مسلمان فاتحین بھی گزرے ہیں، غیر مسلم فاتحین بھی گزرے ہیں۔ لیکن جب آپ فاتحین کی زندگی دیکھتے ہیں تو آپ کو گائیڈنس ملے گی جنگوں میں لڑنے کی، اس کے علاوہ آپ کو ان کی سیرت میں کوئی اور گائیڈنس نہیں ملے گی۔ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خاصیت تھی کہ میدان جنگ میں اگر آپ کسی کو فالو کرنا چاہتے ہیں کہ میں میدان جنگ میں کیسے لڑوں، اس میں بھی آپ کس کو فالو کریں گے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ اگر اپنی گھریلو لائف دیکھنا چاہتے ہیں، میں گھر میں بیوی بچوں کے ساتھ کیسے رہوں، اس میں بھی آپ کے پاس محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کامیاب شخصیت پوری کائنات میں آپ کو نہیں ملے گی۔ آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ میں تجارت کیسے کروں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بہترین تجارت آپ کو کہیں بھی نظر نہیں آئے گی۔ دنیا کا کوئی ایسا شعبہ نہیں ہے جس میں ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گائیڈنس نہ ملتی ہو، اور بہترین گائیڈنس۔ آج آپ کو معلوم ہے کہ گورا دنیا پہ راج کر رہا ہے، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ گورے نے جو اتنی ترقی کی ہے، چاہے وہ سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں ہو، چاہے وہ جنگ کے میدان میں ہو، اس کا زیادہ تر حصہ اس نے مسلمانوں سے سیکھا ہے۔ اور مسلمانوں نے کہاں سے سیکھا؟ سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ آپ میں سے بہت سوں کا تعلق پاکستان نیوی سے، یہ ایڈمرل کا لفظ آپ نے سنا ہوگا اکثر، یہ کہاں سے آیا؟ یہ امیر البحر، حضرت معاویہ نے جو فوجی دستہ تیار کیا تھا نا سمندر پہ لڑائی کے لیے، اس کے امیر کا نام کیا تھا؟ امیر البحر۔ بحر کہتے ہیں سمندر کو، امیر امیر۔ تو وہ ٹرمز جو ہے نا، اصطلاحات، وہ بھی ایز اٹ از، وہ بحری بیڑا بھی گوروں نے وہیں سے لیا، اور وہ جو اصطلاحات تھیں وہ بھی امیر البحر انگلش میں جب کنورٹ ہوئی تو وہ کیا بن گیا؟ ایڈمرل۔ بہت سی چیزیں آپ کو ملیں گی۔ یہ جو لنڈے کا مال ہے نا، یہ صرف ہمارے ہاں نہیں بکتا، شروع میں ہمارا لنڈا وہاں بکا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ شروع میں جو ہمارا لنڈے کا مال ہے وہ کہاں بکا ہے؟ وہ وہاں جا کے لنڈا بن گیا وہ، یعنی ہماری چیزیں بہت ساری لی ہیں انہوں نے۔ تو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں جو سب سے بہترین چیز ملتی ہے، ہر شعبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں گائیڈ کیا ہے۔ آپ میں سے بہت سو کا تعلق چونکہ فوج سے ہے، میرے والد صاحب بھی پاکستان نیوی میں تھے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ میں جب یہاں آیا ہوں نا تو میں نے ڈسپلن دیکھا بڑا زبردست۔ میرے یہاں ریلیٹیو بھی ہیں جو بچپن سے میرے ساتھی ہیں، ہم بیٹھ کے صبح ناشتے پہ تبصرہ کر رہے تھے کہ یار ہمیں بچپن میں کیڈٹ کالج جانے کا کتنا شوق تھا، ایک خواب تھا نا کہ ہم کیڈٹ کالج چلے جائیں، کیونکہ جو ہمارے ساتھ کے دوست کیڈٹ کالج جاتے تھے ان کی لائف میں ڈسپلن، محلے میں ان کی عزت بڑی ہوتی تھی، وہ تمیز سے چل رہے ہوتے تھے، ایسے سینہ تان کے اور بڑی اسپیڈ کے ساتھ چل رہے ہوتے تھے۔ ہم دیکھتے تھے دوسرے لڑکوں کو کہ کوئی گٹکا کھا رہا ہے، کوئی پان کے پی کے تھوک رہا ہے، کوئی گٹر کے ڈھکن پہ بیٹھا ہوا ہے پوری پوری رات، اور ابے تبے چل رہا ہے،
تو ہم جب دیکھتے تھے نا جو کیڈٹ کالج کے لڑکے ہیں ان کا ایک الگ ہی ڈسپلن ہے, کپڑے صاف ستھرے, چلتے پھرتے بڑے اچھے ہیں, بہت ایک تمیز سے بات کرتے ہیں, تو ایک اور یہ سب کی ایک کوشش ہوتی ہے. تو جب میں یہاں آیا ہوں تو وہ مجھے بچپن یاد آ گیا اور اپنے پرانے دوستوں سے ہم تذکرہ کرنے لگے. میں نے کہا بھائی آپ نے ٹرائی کی تھی؟ کیونکہ یار ہمارا بھی بڑا خواب تھا کیڈٹ کالج جانے کا. تو میں نے کہا ہمارا بھی بڑا بچوں کو 2 چیزوں کا شوق ہوتا ہے, تو پائلٹ بننے کا یا ان کا ایک خواب ہوتا ہے کسی طرح کسی ایسے ادارے میں وہ پڑھ لیں جس کا کنٹرول ہماری فورسز کے ہاتھ میں. تو یہ جو ڈسپلن ہے آپ کو معلوم ہے کہ یہ ڈسپلن ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا. سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے سے پہلے لوگ ڈسپلن نہیں جانتے تھے. آپ نے عرب کے وہ بدو جن پہ کوئی حکومت کرنا پسند نہیں کرتا تھا, وہ عرب جن پہ کوئی حکومت کرنا کہ ان کو سنبھالے گا کون, ان کو آپ نے نمازوں میں لائن میں کھڑے ہونا سکھایا. اور ایسی سیدھی لائن آپ صلی اللہ علیہ وسلم بناتے تھے کہ ایک صحابی کو دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, ان کا سینہ اور پیٹ تھوڑا سا صف سے آگے ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیزے کی نوک ان کے پیٹ پہ لگائی اور ان کو تھوڑا سا پیچھے کیا. انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے تکلیف ہوئی ہے, آپ نے مجھے زخم پہنچایا ہے, میں اس کا بدلہ لوں گا. اسلام کا ایک قاعدہ ہے, قانون ہے, وجزاء سیئۃ سیئۃ بمثلھا, کوئی تم پہ زیادتی کرے تم بھی بدلہ لوگے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنا پیٹ مبارک کھول دیا, ٹھیک ہے بھائی بدلہ لے لو. انہوں نے فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ پہ بوسہ لیا اور فرمایا یا رسول اللہ میرے پاس, حدیث کا مفہوم ہے کہ آپ کے پیٹ کے بوسہ لینے کا اس کے علاوہ میرے پاس کوئی ذریعہ نہیں تھا. تو کیسے ڈسپلن سکھایا جا رہا ہے. صف میں آڑے ترچھے بھی تو کھڑے ہو سکتے تھے نا. آپ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھیں, آج جتنا سست ہوگا وہ سوسائٹی میں ایک سمجھا جاتا ہے بزرگ ہونے کی علامت کہ جی ہمارے جو پیر صاحب ہیں نا وہ اتنے نیک ہیں کہ وہ ہل ہی نہیں سکتے. دیکھا ہوگا آپ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ٹیم تیار کی ان میں ایسے ایسے صحابہ تھے. سلمہ ابن اکوع رضی اللہ تعالی عنہ وہ گھوڑے کی رفتار سے زیادہ تیز دوڑ لیا کرتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں 22 لاکھ مربع میل کا ایریا تھا جس پر حضرت عمر کی حکومت تھی. اتنے تھوڑے سے عرصے میں 40-50 سال کے عرصے میں اتنی زبردست ایک ریاست قائم کر دینا, یہ موٹیویشن انہیں کہاں سے ملی تھی؟ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملی تھی ان کو موٹیویشن. اب میں آپ سے یہ عرض کرتا ہوں کہ ایک موٹیویشن وہ ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ملتی ہے, اس کے رزلٹ کیا نکلتا ہے, اور ایک موٹیویشن وہ ہے جو غیر مسلم قوتیں دیکھیں فوج کا سسٹم پاکستان میں بھی ہے, یو ایس اے میں بھی ہے, یورپ میں بھی ہے. میں ملا ہوں دنیا بھر میں گیا ہوں میں, ہمارے ہاں فوج میں جو بھرتی ہونے کا ریشو ہے وہ بہت زیادہ ہے. بہت لوگ چاہتے ہیں کہ ہم پاکستان آرمی, پاکستان نیوی, ایئر فورس جوائن کریں. دوسرے کنٹریز میں یہ اتنا زیادہ کمپٹیشن نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں شہادت کے فضائل سنائے ہیں. شہید کا لفظ آپ بتائیے کیا اسلام کے علاوہ کسی اور ریلیجن کے پاس ہے یہ شہید کا لفظ؟ انہوں نے ہم سے ادھار تو لیا ہے, ہم سے یہ لفظ ادھار لے کے اپنے فوجیوں پہ فٹ کرنا شروع کیا ہے, لیکن یہ ہے کس کا؟ یہ ٹرم ہے کس کی؟ یہ اسلام کی ٹرمز ہے. اور میں آپ سے عرض کروں, میں نے شہیدوں کے خون کی خوشبو اپنی ناک سے سونگھی ہے. یہ کرامت ہے جو اللہ دنیا میں دکھاتے ہیں. تو میں یہ کر رہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت کا سب سے بہترین پہلو ہے وہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہمیں تمام شعبوں میں, تمام معاملات میں گائیڈنس ملتی ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم پوچھنا چاہیں کہ یا رسول اللہ ہمیں سونا کب چاہیے, اٹھنا کب چاہیے, تو آپ نے کیا بتایا؟ رات کو جلدی سونا ہے اور صبح جلدی اٹھنا ہے. آج یہ سیرت مسلمان فالو کر رہے ہیں یا گورا فالو کر رہا ہے؟ بتائیے نا ذرا. گورے فالو کر رہے ہیں.
چائنا میں آپ جائیں سارے جلدی آپ تو کر رہے ہوں گے انشاءاللہ، صبح صبح اٹھتے ہیں، لیکن جب سویلین میں ہمارا جو جانا ہوتا ہے تو وہ اس کو فالو نہیں کر رہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غذائیں کیا تھیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کیسے رہا کرتے تھے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بات چیت کیسے کیا کرتے تھے. یہ جو خلق کا لفظ ہے نا، خلق، انک لعلی خلق عظیم، اس کے بارے میں ایک کریکشن آپ ضرور کیجئے. ہمارے ہاں خلق کا ترجمہ یہ کیا جاتا ہے کسی سے اچھے اخلاق سے بات چیت کرنا، کسی سے نرم لہجے سے بات کرنا. یہ خوب سمجھ لیں، خلق کا اصل مطلب یہ نہیں ہے. خلق کہتے ہیں نیچر، وہ طبیعت جس پہ انسان کو ڈھالا جائے. ہر شخص کی ایک نیچر ہوتی ہے نا، کہتے ہیں بائی نیچر اچھا آدمی ہے، یہ بائی نیچر برا آدمی، کہہ رہے ہوتے ہیں نا لوگ، تبصرہ کر رہے ہوتے ہیں. تو خلق کا مطلب وہ نیچر جس پہ انسان کی پیدائش ہوئی ہے. اگر آپ کے دل میں کسی سے حسد ہے، جیلسی ہے، آپ کتنا ہنس ہنس کے بات کرتے ہیں، ہر بات سے پہلے شروع میں تھینک یو، آخر میں تھینک یو، درمیان میں کائنڈلی، جتنے بھی آپ اس طرح کے الفاظ لگا دیں، لیکن اگر آپ کے دل میں کسی کو خوش دیکھ کر حسد پیدا ہوتا ہے، جیلسی ہوتی ہے، تو آپ بائی نیچر ٹھیک نہیں ہے. شریعت آپ کے اخلاق کو اچھا اخلاق نہیں مانتی. آپ کے دل میں تکبر ہے، آپ کے دل میں شو مارنے کا شوق ہے. ہمارے ہاں اچھا اخلاق اسے سمجھا جاتا ہے کوئی نرم لہجے میں بات کرے، یہ بھی اخلاق کی ایک قسم ہے. لیکن قرآن و سنت سے جو ہمیں پتہ چلتا ہے خلق عظیم، اس سے مراد یہ ہے کہ آپ اندر سے ٹھیک ہو جائیں. آپ کی جو اندر کی بیماریاں ہیں، حسد، بغض، کینہ، لالچ، ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے کا جذبہ، یہ ساری چیزیں آپ میں کیا ہو جائیں؟ ختم ہو جائیں. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہمیں جنگ بھی ملتی ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہمیں لوگوں سے لین دین کے طریقے بھی ملتے ہیں.